ایک بڑی دہشتناک ہاتھیوں کی فوج اللہ کے گھر کو گرانے کے ارادے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاتھی ایسے کہ انہیں دیکھ کر دل کانپ جائے، ہوا تھم سی رہ جائے۔ اس فوج کا کمانڈر یمن کا ظالم حکمران ابرہہ اپنے تکبر اور طاقت پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مگر بچوں، پھر تاریخ کے اوراق نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے سن کر آج بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں ابرہہ کی ہاتھیوں کی فوج کا سمندر تھا، وہاں آسمان سے ننھے معصوم پرندوں کا لشکر اترا۔ ابابیل، ان کی چونچوں اور پاؤں سے گرتی وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ کی قدرت کا وہ تیر بن گئیں کہ وہ کنکریاں ایسے لگ رہی تھیں جیسے آسمان سے ایٹم بم برس رہا ہو۔ چند ہی لمحوں میں پوری فوج مٹی میں مل گئی۔ اور بچوں، یہ سب کچھ ہوا صرف چند ہفتے پہلے، جب ایک ایسی پر نور شخصیت کی آمد ہونے والی تھی جن کی وجہ سے پوری دنیا بدل جائے گی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پیارے آقا کریم، سردار دو جہاں، رونق کائنات، رحمت للعالمین، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر۔ پیارے بچوں، ربیع الاول سن 570 عیسوی 570 AD، پیر کے دن وہ لمحہ آیا جس کا انتظار آسمان اور زمین دونوں کر رہے تھے۔ اس معصوم بچے نے جنم لیا جس نے ظلم کے اندھیروں کو مٹا دیا، جہالت کے پردے ختم کر دیے اور دلوں میں محبت، رحمت اور انسانیت کے بیج بو دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، فرشتے زمین پر اتر آئے۔ ان کی والدہ سے ایک ایسی نور کی شعاع پھوٹی جس نے صرف کمرہ ہی نہیں بلکہ شام کے محلات تک کو روشن کر دیا۔ کعبہ کے سارے بت گر کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ فارس کی 1000 سال پرانی آگ جو کبھی بجھی نہ تھی، اس دن اچانک بجھ گئی۔ کسرے فارس کا محل ہلا، اس کے 14 برج گر گئے۔ جیسے دنیا کو آسمان سے پیغام مل رہا ہو کہ آج وہ ہستی پیدا ہوئی ہے جس کی آمد کا انتظار صدیوں سے تھا، جس کا نور کائنات کو چلاتا ہے، جس کی رحمت قیامت تک بہتے دریا کی طرح جاری رہے گی۔ بچوں، اس دن دنیا بدل چکی تھی، کیونکہ دنیا میں تشریف لا چکے تھے ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔